بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب میں وہ نوجوان اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر کھول اٹھا، تمہاری باتوں میں ایک طرح کا زہریلا پن اور تیز دھار کی کاٹ پنہاں ہے۔ تم کوئی ٹیڑھے انسان ہو اور تلوار برسے بغیر سیدھے نہیں ہوگے۔ سن اجنبی، میں نہیں جانتا تیرا نام کیا ہے، تو کن سرزمینوں کی طرف سے آیا ہے، علم کو تو نے کہاں سے کیسے حاصل کر لیا ہے، پر ایک بات اپنے ذہن میں بٹا کر رکھنا کہ یہ بالبک شہر ہے۔ جہاں یہ شہر برے خیالات کا منبع ہے، وہاں اچھے خیالات کی انتہا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹھیک طریقے سے چلو گے تو فوز مندی میں رہو گے، ہمارے ساتھ طنز برتو گے، ٹیڑھا پن استعمال کرو گے تو پھر یہ بھی لکھ رکھنا کہ تیری زیست کو ہم اس شہر میں دکھ سکھ کے چہروں میں ملبوس کر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو وقت کے گرتے پگھلتے بکھرتے عناصر کو پلک جھپکتے میں اندھے گونگے لمحوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ علم کو پا لینے کے بعد تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب، بڑا نیک بخت خیال کر رہا ہوگا، پر یاد رکھنا یہ ساز فطرت کا فسون صدا نہیں رہتا۔ میں اور میرے ساتھی تو لمحوں کے اندر تیری خوشگوار حیرت، آسمانوں کی رفت جیسی جرات مندی، حسن کی ولایت کو اپنے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیں گے۔ اگر تو نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے سامنے تیری مرکزیت قائم نہیں رہے گی۔ یہیں کھڑے کھڑے تیرے سارے عزائم کو ہم ایک تہمت بدنام، ایک عظمت بد انجام میں تبدیل کر دیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی حالت علم کی وجہ سے فراق کی درد کی بھیانک اور اذیت ناک شہر میں تبدیل نہ کراؤ۔ یا تو ہمارے ساتھ علم کو لے کر بالبک کے حاکم کے پاس چلو، یا یہاں سے دفع ہو جاؤ، علم کو ہمیں دے جاؤ، ہم اسے حاکم کے پاس لے جائیں گے۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ نوجوان جب خاموش ہوا تب عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے سموقان نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ مسکرانے کے سے انداز میں ایک بار اس نے اپنے پہلو میں کھڑی علم کی طرف دیکھا۔ علم کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کا ایک ہجوم تھا۔ اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر سموقان نے اس نوجوان کو دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ اپنے 5-6 ساتھیوں کی وجہ سے اس وقت میرے خلاف تیری تیغ انا، تیری شکتی، تیرا بل، تیرا حوصلہ جوش مار رہا ہے، پر دیکھ میرے عزیز، بیابان کا ہر لمحہ موسموں کی گلکاری منانے والا نہیں ہوتا، ہر لفظ صاحبان محبت اور ہر بلندی عظمت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز، اگر تیرے ساتھ تیرے 5-6 ساتھی ہیں تو یاد رکھنا، وقت اور موسموں کے تیروں کے سجے ان حالات میں بھی اکیلا نہیں ہوں۔ میں اپنی ایک ایسی طاقت، اپنے ایک ایسے آقا اور مالک پر ایمان رکھتا ہوں جو میرے حالات میں میرا صاحبان، میرا مہربان، میرا محافظ ہوتا ہے، جو میرا عمدہ مسیحا، جو میرا چارہ گر بنتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جسے میں ہر ضرورت کے وقت مدد کے لیے پکارتا ہوں، اور وہ ایسا مہربان آقا ہے جو میری مدد کا سامان خوب کرتا ہے۔ میرے عزیز، تیری میری کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود تو مجھ سے ٹکرائے گا تو پھر یاد رکھنا، اپنے لیے تو دستے نادیدہ میں دکھ کا مرہم تلاش کرے گا۔ اگر تو مجھ سے الجھے گا تو یاد رکھنا، زینہ زینہ فضاؤں سے اترتی بدبختیاں تیری زندگی میں رقص کرنے لگیں گی۔ لہٰذا میں آخری بار تم سے کہتا ہوں کہ جا، یہاں سے چلا جا۔ یہ لڑکی علم نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس علم کی بات کر رہے ہو، بہرحال یہ علم نہیں ہے جس کی تم لوگوں کو تلاش ہے، اور اسے تم بالبک کے سابق حکمران لوگل باندہ کی بیٹی کہتے ہو۔ اس کے باوجود اگر تم میں سے کسی کو شک و شبہ ہو تو میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے۔ اگر یہ لڑکی علم ثابت ہو جائے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ علم ثابت نہ ہو تو پھر تم اپنے لیے بھی کوئی کھڑی اور معقول سزا تجویز کر رکھو۔ سموقان یہاں تک کہتے کہتے خاموش ہو گیا، اس لیے کہ جو 2 جوان اس کے ساتھ محوی گفتگو تھے، ان کے باقی 4 ساتھی بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی تک ان 6 کو ہی خبر ہوئی تھی کہ سموقان کے ساتھ علم ہے۔ اس موقع پر سموقان نے عجیب سی انداز میں علم کی طرف دیکھا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، علم، ذرا اپنے چہرے پر نقاب ڈال دو۔ سموقان کی آواز صرف علم کو سنائی دی تھی، ان 6 جوانوں نے اسے نہ سنا تھا۔
اس لیے کہ ایلم کے کان کے قریب سموکان نے سرگوشی کی تھی۔ اس سرگوشی کو سنتے ہی ایلم نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔ پھر ان 6 جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے سموکان کہنے لگا، یہ سرائے کا بٹھیار خانہ ہے میرے عزیزو، یہاں اگر ہم الجھے بحث و تکرار میں پڑے تو یاد رکھنا اس کا کاروبار تباہ ہوگا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس میں سرائے کے مالک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ سرائے سے باہر نکل کے آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں؟ اس پر ان میں سے ایک بول پڑا، ہم تمہارے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، تمہیں ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ بالبک کے حاکم کے پاس جانا ہوگا۔ سموکان نے دیکھا کہ حالات لمحہ بلمحہ پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے، اس لیے کہ اس سرائے میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ انہیں ایلم کے متعلق خبر تو نہ ہوئی تھی، لیکن وہ 6 تو آگاہ ہو چکے تھے، اور اگر گفتگو بڑھتی یا ان کے ساتھ سموکان کی تکرار طول پکڑتی تو سرائے کے مالک بلکہ سرائے میں کام کرنے والے ملازموں اور وہاں آنے جانے والوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ سموکان کے ساتھ بالبک کے سابق حکمران لوگل باندہ کی بیٹی ہے۔ اس لیے سموکان ہی نہیں، ایلم کے لیے بھی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے۔ اپنی جگہ پر کھڑے سموکان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، چلو میں تمہارے ساتھ بالبک کے حکمران کے پاس چلتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جرم نہیں کیا اور میں حکام کے سامنے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو لڑکی میرے ساتھ ہے یہ ایلم نہیں ہے۔ سموکان کا یہ جواب سن کر وہ 6 کے 6 خوش ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، تم صاحب فراست اور عقل مند ہو، تم نے ایسا فیصلہ کر کے اپنی جان محفوظ کر لی ہے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ اس موقع پر ایلم کو سموکان نے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تم چپ رہ کر میرے ساتھ ساتھ چلو۔ لہٰذا سموکان اور ایلم ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سموکان اور ایلم دونوں کو انہوں نے اپنے آگے آگے رکھا، جبکہ وہ 6 کے 6 ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہوئے انہیں ایک طرح سے ہانکتے ہوئے بالبک کے حاکم کی طرف لے جانے لگے تھے۔ وہ سرائے چونکہ بالبک شہر سے ذرا فاصلے پر تھی، اور انہوں نے یہ بھی حماقت کی تھی کہ انہوں نے سموکان کو غیر مسلح بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سموکان کی ظاہری جسمانی طاقت، قوت اور باطنی سری قوتوں سے بھی بے خبر تھے۔ دوسری جانب سموکان اپنی قوتوں اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب وہ سرائے اور بالبک شہر کے قریب ایک ویران سی جگہ آئے، تب سموکان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی چمکتی ہوئی بھاری تلوار بے نیام کی، حملہ آور ہونے والے چیتے کی طرح پلٹا اور اس انداز میں ان پر حملہ آور ہوا کہ اپنی پہلی ہی جپٹ میں اس نے ان میں سے 3 کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ اتنی دیر میں باقی تینوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ پھر قبل اس کے کہ وہ سموکان پر حملہ آور ہوتے، اتنی دیر میں سموکان نے ان کے چوتھے ساتھی کو بھی ڈھیر کر دیا تھا۔ اب باقی 2 رہ گئے تھے جنہوں نے سرائے کے اندر اس سے گفتگو کرنے میں پہل کی تھی۔ سرائے اور بالبک شہر کے درمیان اس ویرانے میں سموکان جیسے خطرناک دشمن کے سامنے وہ دونوں جوان انتہائی بے بسی اور لاچارگی محسوس کر رہے تھے، تاہم انہوں نے اپنے چہروں پر کسی قسم کے تفکرات اور پریشانی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سموکان کی تلوار اور اس کے دستے کے قریب لے کے اس سرخ رنگ میں چمکتے حرف اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی پریشان اور بے حوصلہ ہو رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا، میں نے سرائے کے اندر زیادہ دیر سموکان کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تو کون ہے اور یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ جواب میں سموکان بری طرح برس پڑا، جس وقت تو نے میرے ساتھ سرائے کے اندر گفتگو کی تھی اس وقت میرا لہجہ وادیوں کے گزرگاہ جیسا انجانا، تیرا انداز رات کی تہہ میں ناچتے زہر کی مانند تھا۔ سن، میں تیرا نام نہیں پوچھوں گا، یہ بھی نہیں جانوں گا کہ بالبک شہر میں تیری کیا حیثیت ہے۔ میں یہ بھی پوچھنا پسند نہیں کروں گا کہ بالبک شہر کے حکمران کے ساتھ تیرا کیا تعلق اور رابطہ ہے، پر میں تم پر یہ واضح کروں کہ ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ رفاقت اور جان نثاری رکھنے والے ہیں، میں ستارے صحرا سب سے کہکشاں جیسا بے ضرر اور سود مند ہوں، لیکن جو لوگ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، میرے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے میں ابر سے نکلنے والے طوفانوں، کھولتے چنگاڑتے سدا بے چین متحرک بگولوں کی صورت اختیار کر جاتا ہوں۔ اے بدبخت نوجوان، اس سرائے میں نے تم پر اپنا پورا انکشاف نہ کیا تھا، اب میں تجھے اپنے پورے تعارف سے آگاہ کرتا ہوں۔
میرا نام سموقان ہے، میرا تعلق گلگامش کے مرکزی شہر اریک سے ہے، میرے ساتھ لڑکی ایلم ہی ہے، میں اسے ساحر انو کی اسیری سے نکال کر لایا ہوں۔ سرائے میں تو نے یہ نہ سوچا کہ اگر میں ایلم کو انو جیسے ناقابل تسخیر ساحر کی اسیری سے نجات دلا سکتا ہوں تو کیا میں تم جیسے بدبختوں سے اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا؟ سموقان شاید مزید کچھ کہتا، لیکن ان میں سے ایک نے بولتے ہوئے سموقان کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ سن اجنبی، ہمارے 4 ساتھیوں کا دھوکہ دہی سے خاتمہ کر کے کسی فریب اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ یہاں تو اکیلا ہے، ہم تیرے سامنے 2 ہیں۔ ہم کوئی ایسی داستان نہیں جو تو آسانی سے دوسروں کو سنا ڈالے، ہم وہ نغمہ بھی نہیں جو تو آسانی سے گا لے، ہم وہ نرم آواز بھی نہیں جو تیری سماعت میں رس گھول دے، ہم وہ طوفان بھی نہیں جو تو دیکھ لے، ہم ایسا آئینہ بھی نہیں جس میں تو اپنی کامیابی کو جان لے۔ اجنبی، ہم دونوں تو بالبک شہر اور اس کے درمیانی حصے میں موت کی گونجتی آذان، مرگ کی چمکتی کرنوں کا پیغام ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ سامنے کی طرف سے اچانک مڑ کے ہمارے 4 ساتھیوں کا خاتمہ کر کے تو اپنے سامنے ہمیں بھی زیر کر لے گا؟ اجنبی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تجھے سرائے سے بالبک شہر کی طرف لے جاتے ہوئے ہم سے ایک حماقت اور بے وقوفی ہوئی۔ ہم کو تمہیں نہتا کر لینا چاہیے تھا۔ اگر ہم یہ جانتے کہ تو اس طرح کی فریب کاری سے کام لے کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اب تک ہم تمہاری گردن کاٹ چکے ہوتے۔ اس نوجوان کی گفتگو کو سموقان نے بڑے تحمل سے بڑے صبر کے ساتھ سنا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تب سموقان نے جنگلوں میں وحشی ہواؤں کی چیخوں اور تلخ بھاری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں کسی دھوکے کسی فریب میں نہ رہوں۔ میں تم دونوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ تم کسی دھوکے کسی فریب میں مت رہنا۔ تمہارے 4 ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد بھی میں تم دونوں کے سامنے قبرستانوں کی تاریکی پھیلا کے رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سموقان نے اپنی بھاری بھرکم تلوار لہرائی، پھر ابھرتے شراروں کی سائی کی طرح آگے بڑھا اور دونوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ انہوں نے بے شک بڑھ چڑھ کر لفاظی استعمال کرتے ہوئے اپنی گفتگو سے سموقان کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سموقان ان پر حملہ آور ہوا تو ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے اپنے تیز حملوں میں اس نے ان دونوں کو آگ کے بگولوں میں ڈال کے رکھ دیا ہو۔ وہ آندھی اور طوفانوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے مل کر بھی اس کے حملوں کو روک رہے تھے۔ پھر اس کی بھاری بھرکم تلوار اس طاقت اور قوت کے ساتھ گری کہ ان کی تلواریں ہی نہیں ان کے بازو بھی لرز کانپ گئے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک سموقان کے سامنے جم نہ سکے اور سموقان نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان دونوں کا خاتمہ کرنے کے بعد سموقان نے اپنی تلوار صاف کر کے اپنی نیام میں کر لی، پھر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ قریب ہی ایک گہرا گڑھا تھا، اس گڑھے کو دیکھتے ہی سموقان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ ان 4 کی لاشوں کو گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا، لاشوں کو اس نے گڑھے میں ڈالا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی خنجر سے زمین کھود کر گڑھے میں مٹی ڈالنے لگا تو اس کام میں اس کی مدد کرنے کے لیے ایلم بھی بھاگ کر آگے بڑھی، وہ بھی اس گڑھے میں مٹی ڈالنے لگی تھی۔ دونوں نے گھڑے میں جب لاشوں کو مٹی سے ڈھانپ دیا تب اپنا خنجر صاف کر کے سموقان نے نیام میں ڈال لیا۔ پھر اس نے ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایلم، یہ کارروائی کرتے ہوئے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ سرائے اور بالبک شہر کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور یہ علاقہ بھی اس وقت اجڑا ہے، لہٰذا ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان 6 کا خاتمہ کرتے ہوئے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں۔ میرے خیال میں آؤ اب سرائے میں چلتے ہیں، کھانا تو ہم دونوں کا ہی چکے ہیں، شام تک دونوں اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا اور تمہارے باپ لوگل باندھا کو بالبک شہر کے زندان سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تم خود ہی دیکھتی جانا۔ سموقان کی اس گفتگو کے جواب میں اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر ایلم تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی۔ اس کے بعد اس نے بڑے غور بڑے انہماک سے سموقان کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی، اس لیے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں کافی حد تک جان اور سمجھ چکی ہوں آپ ان اوباشوں اور بدماشوں کے سامنے کیا خوب کانٹوں بری تلخیوں اور فرقتوں کے خونی عذاب، اندھیکے اور اجنبی سرزمینوں کے زہر کی طرح سامنے آئے۔
آپ کے حملوں میں ایک جذبے و مستی اور ایک ناآشناسی آگاہی اور ادراک کی شناسائی تھی۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے حسین و جمیل ایلم کا چاندنی میں دھلا چندن سا بدن لرز رہا تھا اور اس کے چہرے پر روشن حیا کی سرخ دھوپ رقص کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس نے سموکان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، آپ یقیناً اپنے دشمنوں کے لیے تنہائی کے زندان کی گراہ، بے بسی کے منہ سے نکلی آہ اور اپنوں کے لیے عہد بہاراں کی روشنی اور زندگی اور بلندی اور پستی کو یکجا کرتا سکون کا سمندر ہیں۔ میں آپ کی جرأت مندی، آپ کی دلیری، آپ کی اس کارگزاری کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایلم تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی۔ اس گفتگو کا جواب سموکان دینا ہی چاہتا تھا کہ ایلم ایک بار پھر اس سے پہلے ہی بول پڑی، ان اوباشوں کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ سرائے کا رخ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے پھر وہاں کوئی خطرہ تو اٹھ کھڑا نہ ہوگا؟ میں اپنے فعل، اپنے عمل پر انتہا درجے کی شرمندہ ہوں، اس لیے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ مجھے لے کر کمرے سے نکلے تھے، آپ نے مجھے چہرے پر نقاب ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت میں آپ کا کہا مانتے ہوئے اگر چہرے پر نقاب ڈال لیتی تو یقیناً یہ صورتحال دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی میں اپنے چہرے کا کچھ حصہ ڈھانپ کر کھانا کھا سکتی تھی۔ میں اس وقت آپ کا کہا نہ مانتے ہوئے انتہا درجے کی خجالت اور شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ ایلم کی خاموش ہونے پر سموکان اپنی جگہ پر کھڑا کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر اس کی آواز ایلم کے کانوں سے ٹکرائی، ایلم، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس وقت تم نے میری ذات پر بھروسہ کیا تھا کہ میں تمہاری خوب حفاظت کر سکتا ہوں، پھر میں کیسے تمہاری بات نہ مانتا؟ پر اس وقت میں تمہاری بات کو رد کرتا تو یہ میری طرف سے ایک طرح کا اظہار تھا کہ میں تمہاری پاسبانی، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب بھی میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ بدترین حالات میں بھی میں تمہاری حفاظت کا سامان خوب کروں گا، تا وقت یہ کہ میرے اللہ کی حمایت، میرے رب کی نصرت میرے ساتھ رہے۔ سموکان کی اس گفتگو سے ایلم خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں چپ چاپ مڑے۔ اب وہ جس راستے پر آئے تھے اسی پر ہوتے ہوئے واپس سرائے کی طرف جا رہے تھے۔ سرائے کے اندر داخل ہونے کے بعد دونوں پہلو بپہلو چلتے ہوئے پہلے دونوں استبل میں داخل ہوئے، اپنے گھوڑوں کا جائزہ لیا۔ استبل کے نگران نے ان کے گھوڑوں کی خوب دیکھ بھال کی تھی، چارہ بھی بہترین مہیا کیا تھا، گھوڑوں کو اس نے کریرا بھی کر دیا تھا۔ گھوڑوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد سموکان اور ایلم دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے سموکان نے ایلم کو مسہری پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب اس مسہری پر ایلم بیٹھ گئی تب سموکان اس کمرے کے دروازے پر آیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنے منہ کے دائیں بائیں جمائے، پھر زور زور سے اس نے پکارا، ننتورا، ننتورا، ننتورا۔ 3 بار اس طرح پکارنے کے بعد سموکان ایلم کے سامنے دوسری مسہری پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ننتورا کا رقص کرتا ہوا آقا بگولا سرائے کے اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ پھر اس بگولے کے اندر ننتورا مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عجیب سی حالت میں تھی۔ اس کے ارد گرد کھولتا اور چکر لگاتا ہوا آقا بگولا تھا، اور اس بگولے کے اندر وہ بسمل اور پارا کی طرح اس طرح بے چینی سے حرکت میں تھی جیسے وہ دل موہ لینے والے انداز میں آ کے اس بگولے کے اندر رقص کونا ہو۔ ننتورا جب اپنے آ کے اس بگولے میں سموکان کے سامنے آئی تو سموکان نے اسے مخاطب کیا، ننتورا، میں ایلم کے باپ لوگل باندہ کی رہائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے بالبا کے زندان پر وارد ہوں گا اور لوگل باندہ کی رہائی کا سامان کروں گا۔ ایلم کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے تمہیں طلب کیا ہے کہ جب تک میں زندان سے نہیں لوٹتا تو اس کمرے میں رہ کر ایلم کی حفاظت کرنا۔ سموکان کی اس گفتگو کے جواب میں ننتورا منہ سے تو کچھ نہ بولی، تاہم مسکراتے ہوئے اس نے اپنی گردن اسبات میں ہلا دی تھی۔ ننتورا کی طرف دیکھتے ہوئے ایلم چونکہ پریشان اور خوفزدہ ہو رہی تھی، لہٰذا سموکان نے اسے مخاطب کیا، ایلم، میں تمہاری کیفیت اور حالت بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ ننتورا کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو رہی ہو، اس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں جانو کہ تمہاری بہترین دوست، تمہاری بہترین محافظ ثابت ہوگی۔ جب تک میں نہیں لوٹتا یہ اسی کمرے میں رہے گی، اور یاد رکھنا
اس سے بہتر کوئی اور تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس تجویز سے اتفاق کرو گی۔ سموقان کی اس گفتگو سے ایلم کو کسی قدر حوصلہ ہوا، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ میں سموقان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں کہ آپ کے بعد ننتورا سے بہتر کوئی اور میری حفاظت نہیں کر سکتا، اور پھر جس مقدس کام پر آپ نکلنے والے ہیں وہ کام بھی میری ہی ذات کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس سے پہلے مجھے، میرے بھائی اور اراتا کو انو کی چنگل سے بچا چکے ہیں۔ میرے بھائی اور اراتا کی بدبختی کے وہ پھر ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ اب اگر آپ میرے باپ لوگل باندھا کو بھی والبک کے زندان سے نکالتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ آپ کا یہ ہم پر ایسا احسان ہوگا جسے پشتوں تک فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ سموقان نے ایلم کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا، پھر اس نے ننتورا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سارے حالات اسے سنا ڈالے تھے جو تھوڑی دیر پہلے اس سرائے میں اسے پیش آئے تھے۔ پھر سموقان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ننتورا، میری غیر موجودگی میں ایلم کی خوب حفاظت کرنا۔ یہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ساحر انو یا اس کے گماشتوں نے اس کے بھائی اور اراتا کو اس سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اسے محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد میں اس کے بھائی اور اس کی منصوبہ اراتا کی تلاش میں نکلوں گا۔ اب میں جاتا ہوں، میرے بعد تم اس کمرے میں کسی کو داخل مت ہونے دینا۔ پھر مڑتے ہوئے سموقان نے ایلم کی طرف دیکھا، ایلم، اٹھو، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا لو، اس کے بعد اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو جس طرح ننتورا کہے گی تم اسی طرح کرنا۔ ایلم نے سموقان سے اتفاق کیا۔ سموقان کمرے سے باہر نکلا۔ ایلم نے اندر سے کمرے کو زنجیر لگا دی تھی۔ ننتورا نے اپنا آگ کے بگولے ساروب ختم کر دیا اور ایک عام سی لڑکی کی طرح ایلم کے پاس بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگی تھی۔